بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حساس اور عمدہ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی ہمارے نوجوان نسل کو اور خصوصاً شادی شدہ لوگوں اور جن کی شادی ہونے والی ان کے لیے ہے، تاکہ دینی احکام جان کر اپنے شریک حیات سے ملیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح آرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ امیر المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس بال پر گرتا ہے تو ہر بار کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہوتا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہارا اقتداء کرے، تو انشاءاللہ تعالی تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے، بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل پرہنہ بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ، اور جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا نماز کے وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے،
کہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں، سطر دھو لینا فائدہ مند ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مگر حیض کی حالت میں عورت اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، مگر اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، مرنا الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے۔ اس سے زیادہ دور رہنا عورت کی اجازت کے بغیر منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ یاد رہے، پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل اس طرح کی بات سوچتے ہیں وہ کم علمی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جس جھلی کے پھٹنے سے وہ خون آتا ہے وہ بچپن میں کھیل کود، سائیکل چلانے، حتیٰ کہ اور بھی چیزوں سے پھٹ یا ٹوٹ سکتی ہے، لہٰذا عقل سے کام لیجیے۔ شادی کے لیے جہیز کے بجائے نیک عورت کا انتخاب کرو، دین تمہاری نسلوں تک منتقل ہوگا۔